بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو حدیث پڑھنے جا رہے ہیں وہ صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث کا چھوٹا سا حصہ ہے، ان الدین یسر، کہ بے شک دین آسان ہے۔ طویل حدیث کا جو ترجمہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا، یعنی اس کی سختی نہ چل پائے گی۔ بس اس لیے اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو، اور خوش رہو، اور صبح شام اور رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ایک ایسی خوبی بیان کی ہے کہ اس خوبی کی وجہ سے اس کی تمام خصوصیات اجاگر ہوتی ہیں، یعنی دین کے کسی کام میں مبالغہ آرائی کرنا، یا اس میں زیادتی سے کام لینا، یا حکم سے اس کے کام کو اور کم کر دینا، یہ انسان کے لیے خود ایک مشکل کا سبب ہے، اس کی مصیبت کا سبب بھی ہے، اور اس کے لیے ایک نافرمانی کا سبب بھی ہے۔ تو دین کے آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کی جو منمانی ہو یا جو اس کی سمجھ میں آئے وہ بندہ کرتا رہے، یعنی اگر کسی انسان کا اگر نماز کی اس کی طاقت نہیں ہو رہی تو وہ فرض نمازیں چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے، یا پھر نماز میں وہ ایسی غلطیاں کرے جس پہ نماز کا لوٹانا واجب آتا ہے تو وہ اس نماز کو نہ لوٹائے، یا پھر رمضان کے روزے رکھنے کی اپنے اندر طاقت محسوس نہ کرے کہ میں رمضان کے روزے ہی نہیں رکھ سکتا، یعنی میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو آسان کیا ہے، یعنی ہر جان کے لیے دین اتنا ہی آسان ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر مشکل نہیں ڈالتا، یعنی اس کی جان سے بڑھ کر مشکل ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر برڈن اتنا زیادہ نہیں ڈالتا۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ جو شخص بھی دین کی فراہم کی ہوئی آسانی میں مشکل اپناتا ہے یا اس میں کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ ایک دن خود ہی عاجز اور بے بس ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ تھوڑا عمل کرو مگر اس کو ہمیشہ کرو۔ تو آسانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ فرائض اور احکام میں کمی کر دی جائے، اسے انسان اپنی طاقت کے مطابق کرے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اور اس کے احکام ہمارے لیے سیٹ کر کے بھیجے ہیں وہ ہر چھوٹے بڑے کمزور اور طاقتور ہر انسان کی طاقت کے عین مطابق ہے۔ کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں کہ جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بیماری اور معذوری، یہ دو حالتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے رخصتیں بھی دی ہیں، پھر ان رخصتوں کو اویل کرنا، یعنی ان رخصتوں کو لینا اور ان کے اوپر عمل کرنا بھی دین کے آسان ہونے کی بنا پر ہی ہے، یعنی جن احکام میں پہلے ہی تخفیف کی گئی ہے تو پھر ان کو اویل کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے مطابق ہے۔ اور پھر حدیث ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی شرک کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یعنی شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو جو کوئی بھی اس کے اندر زیادتی کرے گا، زیادتی کرنے سے مراد یہ ہے کہ شرک میں مبتلا ہوگا، تو وہ اپنے آپ کو خود ہی بے بس کرے گا، خود ہی اپنے اوپر دین کو مشکل کرے گا۔ اسی طریقے سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، یعنی فرض نمازیں ان کے اوقات میں اور ان کی شرائط اور ضوابط کے مطابق ادا کی جائیں۔ اگر کوئی انسان ان فرض نمازوں میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرے گا سوائے اس کے کہ جو نفلی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو، اس کے علاوہ کوئی زائد کرے گا
تو پھر وہ خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے گا۔ تیسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو، تو زکوٰۃ، فطرات، صدقات اگر کوئی ادا کرتا ہے اور سنت کے مطابق ادا کرتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو پھر وہ دین اس کے لیے آسان ہے۔ لیکن اگر وہ اس طرح کرنا شروع کر دے، اتنی زیادتی کرنا شروع کر دے کہ اپنی پورا مال جو ہے وہ لا کر کے کہیں صدقہ کر دے اور پھر بالکل ہی لاش ہو جائے، تو وہ اپنے اوپر زیادتی کرے گا، اپنے آپ کو بے بس کرے گا۔ اگر زکوٰۃ ہمیں دینی ہے، فطرانہ دینا ہے، صدقات دینا ہے، تو انسان اپنی مالی حالت کے مطابق جو بھی اس کے اوپر فرض ہے یا جو نفلی وہ عبادت کرنا چاہ رہا ہے وہ کرے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے روزے رکھنا ایک روحانی اور جسمانی دونوں عبادت ہے۔ اب اس کے اندر اگر وہ ایسی زیادتی کرتا ہے کہ اگر وہ بیمار ہے یا وہ کوئی کسی معذوری پہ ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتا اور اس کے باوجود وہ اس کے اندر زیادتی کرتا ہے، تو بھی وہ اپنے آپ کو بے بس کرے گا یا مشکل میں ڈالے گا۔ اور اگر وہ اس میں کمی کرتا ہے کہ رمضان کے روزے ہی نہ رکھے اور رمضان کے روزے ہی چھوڑ دے کہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، تب بھی وہ مشکل میں اپنے آپ کو ڈالے گا۔ اسی طرح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری چیز جو بیان کی وہ یہ تھی کہ بیت اللہ کا حج کرنا، یعنی اپنی مالی جسمانی حالت کے مطابق حج ادا کرنا، جو کہ عبادت کی ایک مجموعی حالت ہے۔ اب ایک انسان اگر اس کے پاس مال ہی نہیں ہے اور وہ قرض لے کر کے اور حج کرنے جاتا ہے، یہ بھی ایک زیادتی ہے۔ اگر وہ جسمانی حالت اس کو اتنی مہلت دیتی کہ وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے قابل ہو اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے، یا جو ہے وہ مطلب سواری پہ جانا ہے اور وہ پیدل جا رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے۔ اب دین میں آسانی یہ بھی ہے کہ حرج کو ختم کیا جائے، یعنی حرج کا مطلب ہے کوئی بھی کسی قسم کا کوئی مشکل ہو اس کو ختم کر دیا جائے، مشقت کو اور پریشانی کو دور کیا جائے، یا کم ذمہ داری یعنی فضول چیزوں کی ذمہ داری سے بچنا۔ جیسے ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بہت ساری فضول چیزوں کی ذمہ داری اپنے اوپر خود لے لیتے ہیں، بہت سارے رسم و رواج، بہت ساری ایسی چیزیں جو مذہب کے نام پہ وہ چیزیں جو کہ اسلام میں رائج بھی نہیں ہیں، ہم وہ بھی اپنے اوپر برڈن لے لیتے ہیں۔ تو دین بہت آسان ہے، اس کو مشکل انسانوں نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کے تمام احکامات پر اسی طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل پیرا ہونے کا حکم دیا ہے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔